جو دو مصرے کہے کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. نماز حسین سے بول رہی ہے. دیکھو حسین روح نماز ہے، حسین حقیقت نماز ہے. توجہ ہے آپ کی. اب ہم جو نیاز حاصل کرتے ہیں وہ ہم تبرک کھا لیتے ہیں. نماز نے کیا تبرک لیا؟ نماز حسین سے کیسے کیا حاصل کرے؟ حسین کیا دیں گے نماز کو؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. توجہ ہے آپ کی. حسین بولے اگر ایک سجدہ حسین نہ ہوتا، حسین نے نماز کی زندگی کو بڑھا دیا قیامت تک کے لیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اچھا زندگی بڑھانے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے نا زندگی کے لیے. تو حسین نے کیسے نماز کی زندگی کو بڑھایا؟ توجہ رکھیے گا، یہیں سے میرا موضوع ایک مقام پہ چلا جائے گا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. ہائے ہائے ہائے. وہ روح پھونکیں گے. اس روح کی کیا تاثیر ہے؟ وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. مل کے صلوات پہ جو نام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پہ محمد و آل محمد پر. نہیں صلوات بلند آواز سے ہی بھیجنی اور بہتر ہے انشاءاللہ. دیکھو ملائکہ جھکے تھے نا آدم علیہ السلام کے سامنے، تو آدم نے بھی کہیں تو جھکنا ہے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی. اس لیے حسین نے آدم یا السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ. زیارت وارثہ سب کو یاد ہے. اے وہ کہ جو آدم کا بھی وارث ہے، جو نوح کا بھی وارث ہے، جو ابراہیم کا بھی وارث ہے، جو موسیٰ کا بھی وارث ہے، جو عیسیٰ کا بھی وارث ہے، ہدیہ کے محمد مصطفیٰ کا وارث ہے، علی مرتضیٰ کا وارث ہے. وہی ایک حسین. یعنی وہاں آدم بھی ہیں، وہاں نوح بھی ہیں، وہاں ابراہیم بھی ہیں، وہاں موسیٰ بھی ہیں، وہاں عیسیٰ بھی ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھنا آدم علیہ السلام کے سامنے جو ملائکہ کو جھکایا گیا نا. اب ایک شعر ہے، اب میں کیا کہوں. نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام کی زری کے اوپر لکھا ہوا ہے. دیکھو ایک شعر، کچھ شعر ہوتے ہیں جو دیوان میں ہوتے ہیں، کچھ دیوار پر ہوتے ہیں. شعر ہوتے ہیں جو دیوان والے پڑھنے چاہیے، لیکن اگر دیوار علی کے حرم کی ہو تو اور وہ زری کے اوپر ہو تو. اب آدم علیہ السلام کے سامنے جب ملائکہ کو جھکایا گیا نا تو اس کی وجہ پتہ ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے. اچھا یقین جانو میں نے نہیں لکھا وہاں پر. وہاں بڑے بڑے آیت اللہ ہیں، بڑے بڑے مراجع ہیں ہے نا، ان کی اجازت سے کئی صدیوں سے لکھا ہوا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ. جی تھوڑا سا جو سمجھ لیتے ہیں. اے علی اگر آپ کا نور نہ ہوتا صلب آدم علیہ السلام میں، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو ملائکہ کو کہا ہی نہ جاتا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں. جی لو لم یکن، دیکھو اردو کے اشعار تو سن لیتے لیکن میں سے کچھ عربی کے بھی سن لینا. لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اے علی آپ کا نور نہ ہوتا صلب آدم علیہ السلام میں، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اللہ نے کہا تھا نا اسجدوا، ملائکہ سے کہا تھا کہ ملائکہ کو سجدہ، آدم کو سجدہ کرو، تو ملائکہ کو کہا ہی نہ جاتا کہ آدم کو سجدہ کریں. اچھا یہ وہاں عربی میں لکھا ہوا ہے مولا کی زری کے اوپر. اسی بات کو فارسی زبان کے جو سب سے بڑے شاعر گزرے مولوی، انہوں نے 700 سال پہلے لکھا کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود. جب سے کوئی امکان کی صورت تھی نا اس سے پہلے سے علی تھا. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. دیکھو میں نے پہلے عربی سے شروع کیا، فارسی پر آیا ہوں، ساتھ چلنا میرے. تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود. جب زمانہ تھا اس سے پہلے سے علی تھا، جب کوئی زمین کا امکان تھا اس سے پہلے سے علی تھا. پھر آگے لکھتے ہیں مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد. یہ جو آدم کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کروایا گیا نا ز علی شد، یہ نور علی کی وجہ سے تھا. کیوں؟ آدم جو یقی قبلے و مقصود علی بود. دیکھو میں مثال دے دوں، آپ قبلے کی طرف رک کر کے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو قبلے کو سجدہ کرتے ہیں یا قبلے کی طرف کرتے ہیں؟
کہتے ہیں مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد. آدم کے سامنے جو ملائکہ کو سجدہ کروایا گیا نا وہ نور علی کی وجہ سے تھا. اس لیے کہ آدم جو یہ کی قبلے، آدم تو خالی قبلہ تھے. بات پہنچی؟ آدم جو یہ کی قبلے وہ مقصود علی، مقصود تو نور علی ابن ابی طالب تھا. آواز واضح ہے میرے؟ مقصود تو نور علی ابن ابی طالب تھا. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں سننا کہ استاد زر ساز بے داؤد علی بود. داؤد علیہ السلام کو لوہے سے زرہ سکھلانے والے وہ بھی علی، نور علی تھا. جو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کنت مع الانبیاء سرا و معی جہرا، اے علی آپ ہر نبی کے ساتھ تھے چھپ کر اور میرے ساتھ تھے ظاہر ہو کر. جی تو استاد زر ساز بے داؤد علی بود، کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو بھی زرہ سکھلانے والے وہ بھی نور علی تھا. ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود. یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی، یونس علیہ السلام کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک نور تھا. پھر کہتے ہیں خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود. میں کوشش کر رہا ہوں بہت آسان کر کے پڑھوں تاکہ آپ یہیں لطف لے لیں میرے ساتھ. بھائی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی نا ساری دنیا پر، تو ان کے ہاتھ میں ایک انگشتری تھی، اس میں ایک نگینہ تھا جس نگینے سے وہ ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے. تو کہتے ہیں خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، کہ ایک نگینہ تھا کہ جو سلیمان علیہ السلام کی انگشتری میں تھا. آن نور خدائی کے در بود علی بود. وہاں پر بھی ایک نور تھا، وہ جو اللہ کی طرف سے نور خدائی تھا وہ بھی نور علی تھا. پھر کہتے ہیں عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت. عیسیٰ جیسے ہی دنیا میں آئے تو ماں کی گود میں فوراً بولنے لگے. آن نطق و فصاحت کے در بود علی بود. وہ جو نطق و فصاحت تھا وہ بھی علی تھا. توجہ رکھیے گا، یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کا ذکر ہو گیا. اب ایک نبی رہ گئے. پھر کہتے ہیں آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. ہائے ہائے ہائے، بات نہ ضائع کرنا. آن شاہ سرافراز، کوئی تھا معراج میں، آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، آن نور خدائی کے در بود علی بود. دیکھو ابھی میں نے صلوات کے لرز کیا کہ بلند آواز سے بھیجو تو ثواب اور مزید بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے نعرہ حیدری کہنے کا بھی تو ادب ہے نا. ایک نعرہ حیدری یہ ہے، دیکھو کسی بھی کیفیت میں کہیں یا علی ثواب ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. جی اور کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نے مجھ فقیر کو دیکھا ہوگا مختلف علماء اہل سنت سے میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے، تو ایک بزرگ اہل سنت عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ تو کہا 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کوئی ذکر علی پر شیعوں کا کاپی رائٹ تھوڑی ہے کہ بھائی باقی کو ہم اسٹرائک بھیجیں گے کہ نہیں کاپی رائٹ صرف ہم کریں گے. کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں جین زی کی لینگویج کہہ رہا تھا تاکہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کرسچنس سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مولا علی علیہ السلام پر. ٹھیک ہے، جارج جرداق نے کتاب لکھی دا وائس آف ہیومن جسٹس صوت العدالت الانسانیہ، بہت سو نے لکھی کتاب. تو کہتے ہیں آپ سننی ہیں؟ تو پوچھا کیا؟ کہا 100%. کا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کالی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. بولیں گے ساتھ میں؟ فرق ہے؟ کہا 100%. کا فرق کیا ہے؟ اب فرق انہوں نے بول کے نہیں کر کے سمجھایا ہے. آپ سننی ہے 100%، پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. علی اور باقیوں میں فرق ہے؟ کہا 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. جی جی، کوئی نہیں کہے گا نعرہ حیدری آپ میں سے؟ یو علی. میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں جب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ علی جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. جی اچھا، اب اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ یہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا، کیونکہ 6-7 سال پہلے کی مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ علی کو مولا کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے علی کو مولا کہا ہے. اور جو مولا علی کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ شیعہ ہیں. نا علی نے، نبی نے مولا علی کہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں مولا علی. اور ایک کتاب ہے مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ریکارڈ ہو رہی بات دیکھ سکتے ہیں آپ.
السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یہ PDF کی صورت میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے. کتاب کا نام پتہ کیا ہے؟ السیف الجلی. یعنی انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کاری تلوار ہے. کس پر؟ علی منکر ولایت علی. اور اس کتاب کی تمہید میں انہوں نے لکھا کہ اس سال میں 51 ایئرس کا ہو رہا ہوں، تو میں علی سے عددی برکت حاصل کرنے کے لیے 51 ان حدیثوں کو لکھ رہا ہوں جس میں نبی نے علی کی ولایت کا ذکر کیا ہے. اور ایک دو نہیں، 51 حدیثیں لکھی انہوں نے. اس میں سے پہلی حدیث یہ لکھی کہ من کنت مولا، تو کہا یہ حدیث تو ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مولا کا مطلب کوئی آقا لے، کوئی دوست لے، مجھے اس پہ بحث نہیں ہے ابھی. عجب بات ہے کہ مولا کا مطلب بہت سے نے دوست لیا، جس یعنی رسول اللہ کہنا جس کا میں فرینڈ ہوں اس کے علی. اب تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں بھائی کہ اگر مولا کا مطلب فرینڈ ہی ہے تو پھر آپ کے فیس بک پر کتنے مولا ہیں؟ سوچ سکتے ہیں ہاں، ہر ایک کے کو 1,500 2,000 تو مولا ہوں گے، پھر 2-3 ہزار مولا سب کے ہیں. جی 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 زیادہ ہیں، کسی کے 5,000 بھی. اور لوگ کبھی کسی کو مولا بھی بنا دیتے ہیں، کسی کو ان مولا کر دیتے ہیں. اچھا مولا کا مطلب اگر دوستی تھا تو رسول اللہ 3 دن روک کر یہ بیعت کیوں لے رہے تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی؟ اچھا بہت سو نے آ کے مبارکباد بھی دی، بخن بخن لکا ابن ابی طالب. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ مولا کے 70 مطلب نکال دیے دوستوں نے، بخن کا تو ایک ہی مطلب ہے نا میرے بھائی. جی اور رسول اللہ نے، بہرحال میں اس ڈیٹیل میں تو خیر نہیں جا رہا، لیکن مولا کا مطلب جو بھی تھا. اچھا ایک لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ، سن رکھا ہے نا خلیل اللہ. خلیل اللہ کا مطلب کہ اللہ کا دوست ہے. ابراہیم جو رسول اللہ سے درجے میں کمتر نبی ہیں، ان کا دوست تو اللہ ہے. آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ اگر اس جملے کا ترجمہ یہ کہ جس کا میں دوست، نعوذ باللہ، رسول یہ کہہ رہے ہیں جو میرا دوست ہے. آپ کس لیول پر ہیں، کس مقام پر ہیں کہ رسول کو اپنے دوست جیسے سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. اچھا ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے. یعنی مصطفیٰ کا دوست ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بن کے بیٹھ جائے گا کیا؟ جی کوئی بھی بن کے بیٹھ جائے گا. ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے. ہاں اور اچھا جو بھی تھا بہرحال وہ اب اس سے کوئی دستبردار نہیں ہو سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی یہ واقعہ ہوا تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ بقیہ کو خلافت ملی ایسے، علی کو ملی ہے ایسے. اور میں جوانوں سے کہوں گا بھی کہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں. وہ طویل خطبہ ہے، اس میں خالی من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں ہے. 110 جملے تو خدائی حمد و ثنا پر رسول اللہ نے ارشاد فرمائے. جی 50 جملے اہل بیت کے فضائل پر ارشاد فرمائے. اس کے بعد کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا نہیں ہوں؟ قالوا یا رسول اللہ، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے اولا ہیں. اور پھر علی کو بلند کیا، اور وہ بھی خاص ممبر تھا. دیکھو رسول اللہ نے کہا تھا غدیر کے بارے میں ممبر لگاؤ. اب ممبر کہاں سے آئے گا وہاں؟ میں آپ سے مثال کے طور پر یہاں کہوں کہ ممبر لگائیے تو آپ نے لگا دیا. اب یہاں سے آپ لاہور جا رہے ہیں، موٹر وے کے درمیان میں روک کے گاڑی کہوں کہ یار ممبر تو لگانا ذرا. آپ کہیں قبلہ صاحب یہاں ممبر تھوڑی ہے کوئی، وہ کسی امام بار کا چلے تو ممبر ہوگا، یہاں تھوڑی ممبر ہے بیچ سڑک پہ. اب رسول اللہ بیچ صحرا میں کہہ رہے ہیں ممبر لگاؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر نہیں ہے. کہا ممبر بناؤ. کہا میں تو بنانا نہیں آتا، ممبر کیسے بنے گا؟ یہاں کوئی اسباب ہی نہیں ایسے. رسول نے کہا یہ جو اونٹوں کا پالان دیکھ رہے ہو نا، ایسے لکڑیاں اتارو، ایسے ایک کے بعد ایک. اس پہ میں نقطے کی طرف جا رہا ہوں، اہم ہے بات سمجھنا. کاٹیا ایسے بناؤ جیسے کہ وہ ممبر بن جائے گا. یعنی یہ ہے 18 ذی الحج کا واقعہ. 2 مہینے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی، 28 صفر. اگر 12 ربیع الاول مانو تو 2 سے 3 مہینے کے اندر رسول اللہ کی وفات ہو گئی. یعنی رسول 18 ذی الحج کو کہہ رہے تھے کہ ممبر بناؤ، انہیں نہیں بنانا آ رہا تھا. رسول سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جو 2 مہینے پہلے ممبر بنانے کے قابل نہیں تھے، جو بول سکتے ہو میرے ساتھ بولیں، جملہ مکمل کر لوں، تقریباً مجمع پہنچ چکا ہے. 2 مہینے پہلے جو ممبر بنانے کے قابل نہیں تھے، وہ 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے چلے تھے. مجھے
آپ تو ممبر ہی نہیں بنا سکتے تھے. رسول اللہ نے ممبر بنوایا اور اس کے بعد ممبر پر ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا, اس دن 2 تھے. اب ویسے ہی بے چینی.